الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا تَدْبِيرُ الْمَنْزِلِ فَقَدْ كَانَتْ حَدَثَتْ فِيهِ رُسُومٌ ضَارَةٌ وَأَنْوَاعُ تَعَدٍّ وَعُتُوٍّ وَهَكَذَا اخْتَلَفَتْ أَحْكَامُ السِّيَاسَةِ الْمَدَنِيَّةِ فَثَبَتَ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ لَهُمَا أُصُولًا وَحَدَّدَ لَهُمَا حُدُودًا وَذَكَرَ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَنْوَاعًا مِنَ الْكَبَائِرِ وَكَثِيرًا مِنَ الصَّغَائِرِ لِتَحْتَرِزَ الْأُمَّةُ عَنْهَا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر اور دھیان جی اور دورۃ التشریع اسلامی ملت حنیفیہ محرفہ کی اصلاح میں کیسے اصلاح ہوئی؟ تو بالجملہ کہ عبادات میں فطور راستہ پکڑ گئے تھے، تساہل کی وجہ سے، پتہ نہ ہونے کی وجہ سے بدعت و خرافات داخل ہو گئی تھیں، تو قرآن عظیم نے اصلاح فرمائی اس سارے اختلال کی، بالکل سیدھا کر دیا اس کو کہ یہ ہے وہ دین ابراہیمی، اور بہرحال تدبیر منزل کیا شے؟ تدبیر منزل یعنی حیات عائلیہ، عائلی قانون و گھریلو جی حیات بھائی میاں بیوی بچے رشتہ دار بھیڑاں برا جائیداد خیر خائی ذمہ داریاں کس پر کنی عمر تک، یہ جو سارے ہیں سنیں جی، پس تحقیق پیدا ہو گئے تھے اس میں رسوم ضارہ کی، اور چلے وہ پڑھیا نہیں جی بھی پیو دی بیوی جڑی نہ ماں نہ ہوئے منڈے دی، تو پیو مر جائے تو وہ پیو دی بیوی دا قابض ہو جاندہ سی، پڑھیا نہیں حالانکہ ان دی مطلعی ماں ہے وہ قابض ہوندہ سی جو مرضی کرے جی، اگر خامند فوت ہو گیا تو بیوی ان دے حق چ بوے دی خبردار اور بیاہ کرے جی، کنیاں چیزاں پڑھیاں جی دلال مبین چ کلندریو، تو اس میں رسوم دارہ کیا ہو گئے تھے؟ حادثات پیدا ہو گئے تھے یار، اور وَأَنْوَاءُ تَعَدٍّ وَعُتُوٍّ، اور پیدا ہو گئے تھے رسوم دارہ، اور پیدا ہو گئے تھے تعدی اور سرکشی کے انواع کئی قسم کے، ظلم تسی گھریلو نظام، اور اسی طرح مختل ہو گیا احکام سیاست مدنیہ، شہر کی میں چلانا ہے شہر کی نظام ہونا چاہیے، ظالم ظلم کیتی جا رہے ہیں، بچیاں زندہ قبریں دفنائیاں جا رہی ہیں، تو پس ضبط فرمائے قرآن عظیم نے ان دونوں کاموں کے لیے، تدبیر منزل کے لیے اور مدنیہ کے لیے، مدینہ کے لیے نہیں، مدنیہ بھی شہر کی میں چلانے نے، پھر ملک ان کے لیے ضبط فرمایا قرآن نے کیا؟ اصول، اور حد بندی کر دی دونوں کے لیے حدود کی، آئے میری توبہ۔ اچھا جی، اور ذکر فرمائے قرآن عظیم نے اس باب سے، کس باب سے؟ من باب تدبیر انواع کبائر سے، اے تسی کبیرے کر رہے ہو، اور بہت سارے صغائر سے، یہ کیوں بیان کیے؟ تاکہ بچ جائے امت ان سے، کیڑی امت؟ کلمہ پڑھنے والی، یہ اس کو انہاں کرتوتاں کو بچ جائے۔ او اسی اینے گندے ہوئے ہیں اسلام دے خلاف چل کے کہ اسی او خنزیر کھانے والے تے شراب پینے والے دے قانوناں دیاں تعریفاں کردے، اسی اینے گندے ہو گئے ہیں، اینے اسی شودے تے کمینے ہو گئے ہیں، خدا دی قسم اسی انہاں دے ملکاں دیاں تعریفاں کردے ہیں، اینے شودے ہو گئے ہیں اسی جی،
اسلام دی مخالفت کر کے جی ایتھے نقطہ پہنچ گیا جی. کوئی بیٹھا ہو تو کہو نہیں جی استاد جی نہیں وہ تو بڑے بدبے اور نہیں جی میں ادھر رونا رو رہا کہ انہیں اسی شودے ہو گئے ہیں کہ خنزیر کھانے والے تے شراباں پینے والے دیاں قانوناں دی زندگی گزارن دے اسی تعریف کر رہے ہیں. انہیں شودے اسی ہو گئے اللہ دی قسم جی صرف اسلام دی مخالفت دی وجہ تو. اور بہرحال تدبیر منزل پس تحقیق پیدا ہو گئے تھے اس میں رسوم دورہ اور پیدا ہو گئے تھے اس میں انواع تعدی اور سرکشی کے اور اسی طرح مختل ہو گئے تھے. اور جڑا دین ابراہیمی وچ گھر کے میں رکھنا ہے تو شہر کے میں چلانا ہے اسی طرح مختل ہو گئے تھے. سیاست مدنیہ کے احکام پس ضبط فرمائے قرآن عظیم نے ان دونوں کے لیے اصول اور حد بندی کی ان دونوں کے لیے حدود کی. اچھا ہوں تسی میں دسو بھی سانو افلاطون دے فلسفہ پڑھ کے تے گھر چلان دے طریقے سیکھنے نے. میں تہاڈے کول پوچھ رہا بطور اسلام یار وہ کافر تے پڑھن فلسفہ بھی گھر کیسے چلایا جاتا. افلاطون نے سقراط بقراط نے کی قانون دسے تو چلان جی ساڈے کول دین محمدی کو نہیں آ گیا. سانو کیڑی لوڑ ہے انہوں نے فلسفے نو چٹن دیجیے کہ اسی اس میں سے یہ دیکھیں گھر چلانے کا نظام کیا ہے. آئے میری توبہ. چلو جی اور ذکر کیے قرآن کریم نے قرآن عظیم اس باب سے انواع کبائر سے اور کثیر صغائر سے تاکہ بچے امت ان سے. وذكر مسائل الصلاة إجمالا واستعمل فيها لفظ إقامة الصلاة ففصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآذان وبناء المساجد والجماعة والأوقات. اور ذکر فرمائے قرآن او علم و بیان الاحکام چل رہے ہیں اور ذکر فرمائے قرآن نے نماز کے مسائل اجمالاً جی نماز کے مسائل اور استعمال کیا ان مسائل میں لفظ اقامت صلاۃ یا زیادہ تو زیادہ وہم فی صلاتہم خاشعون جی یہ لفظ ہے. ورکعوا مع الراکعین سجدے کا ذکر ہے رکوع کا ذکر ہے خشوع کا ذکر ہے اقامت صلاۃ کا ذکر ہے. سارے ذکر نے یہ سارے اجمالاً نے. پس تفصیل فرمائی ان مسائل صلاۃ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ پہلے اذان دینی ہے مسجدیں بنانی ہیں. سنیں جی کیا انما یامر مساجد اللہ ذکر ہے بتفصیل بے مساجد اور پھر نماز جماعت کے ساتھ. اور وقت کون سے وقت عشاء سے اور ذکر فرمائے قرآن کریم نے نماز کے مسائل کو ذکر کیا اجمالاً اور استعمال کیا قرآن عظیم نے نماز کے مسائل میں لفظ اقامت صلاۃ جی یقیم الصلاۃ مصدر کیے حد ہو گئی یار. پس تفصیل فرمائی مسائل صلاۃ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے ساتھ اور بنائے مساجد کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ اور اوقات کے ساتھ. اور ذکر فرمائے قرآن نے نماز کے مسائل اجمالاً اور استعمال فرمایا قرآن نے اس میں لفظ اقامت الصلاۃ. بس تفصیل فرمائی اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے ساتھ اور مساجد کی بنا کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ اور اوقات کے ساتھ. وَكَذَلِكَ ذَكَرَ مَسَائِلَ الزَّكَاةِ بِالْاِخْتِصَارِ وَفَصَّلَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایما تفصیل، اور اسی طرح قرآن کریم نے ذکر کیے زکوٰۃ کے مسائل. کس کے؟ زکوٰۃ بات الزکوٰۃ. اور نہ دینے والوں پر گرفت کی ہے کہ جو مال جمع کرتے ہیں اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں. فَتُقْبَحَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. اسی طرح اور بھی بھئی جو ھدی للمتقین ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ ساری چیزیں اس میں ذکر ہے. تو اور تفصیل فرمائی، بھئی ذکر کیے مسائل زکوٰۃ اختصار کے ساتھ، اور تفصیل فرمائی ان کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے. ایما تفصیل، کمال تفصیل، یہ مطلب ہے. کیا؟ کمال تفصیل یا جون سی تفصیل، یعنی سرکار نے پوری تفصیل کر دی جی. اور اسی طرح ذکر فرمائے. کس نے؟ قرآن زکوٰۃ کے مسائل اختصار کے ساتھ. تفصیل بیان کی ان مسائل کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے. ایما تفصیل، جون سی تفصیل جڑی پڑھی ہے فقہ وچ جی. اور اسی طرح ذکر فرمایا قرآن عظیم نے زکوٰۃ کے مسائل اختصار کے ساتھ، اور تفصیل فرمائی اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال تفصیل. وذکر الصوم فی سورۃ البقرۃ وذکر الحج ایضا فیہا وفی سورۃ الحج وذکر الجہاد فی سورۃ البقرۃ والانفال وفی مواضع متفرقۃ اخرى وذکر الحدود فی المائدۃ والنور وذکر المواريث فی سورۃ النساء وبین احکام النکاح والطلاق فی سورۃ البقرۃ والنساء والطلاق وغیرها من السور. چند چیزیں اور بھی قرآن کریم کے اندر احکام کا بیان ہے، تو وہ احکام کی مثالیں دے رہے ہیں. اور ذکر فرمائے قرآن پاک نے روزوں کا ذکر کیا ہے سورہ بقرہ میں، ہے کہ کوئی نہیں؟ ذکر کیا حج کا بھی سورہ بقرہ میں بھی سورہ حج میں بھی. ذکر فرمایا جہاد کا سورہ بقرہ میں انفال میں، اور مواضع متفرقہ اخرى میں بھی جہاد کا ذکر ہے. اور حدود کا ذکر کیا قرآن کریم نے سورہ مائدہ میں اور سورہ نور میں. مواریث کا ذکر فرمایا قرآن نے سورہ نساء میں اول میں اور آخر دونوں جگہ. آخری آیت یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم. اور بیان فرمائے قرآن عظیم نے نکاح اور طلاق کے حکام سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ طلاق میں، اور اس کے علاوہ باقی صورتوں میں. تو یہ سارے احکام کا بیان ہے کس میں؟ او بھلا ہوئے. اور ذکر کیا قرآن عظیم نے روزے کا سورۃ البقرہ میں، اور ذکر کیا حج کا بھی اسی میں. کس میں؟ اور سورہ حج میں. اور ذکر کیا قرآن نے جہاد کو سورۃ البقرہ میں اور انفال میں، اور مواضع متفرقہ اخرى میں. اور ذکر کیا قرآن نے حدود کا مائدہ میں اور نور میں. اور ذکر کیا مواریث کا سورہ نساء میں. اور بالآخر میں اور بیان فرمائے نکاح اور طلاق کے احکام سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ طلاق میں. اور ٹھائیں اس بارے اور اس کا غیر صورتوں سے اور ٹروے. اور ذکر فرمایا قرآن عظیم نے روزے کا سورہ بقرہ میں، اور ذکر فرمایا حج کا بھی اس میں سورہ بقرہ میں اور سورہ حج میں. اور ذکر فرمایا قرآن عظیم نے جہاد کا سورہ بقرہ میں اور سورہ انفال میں اور مواضع متفرقہ اخرى میں. اور ذکر فرمایا قرآن پاک نے حدود کا سورہ مائدہ میں اور نور میں، سورہ نور میں. اور ذکر فرمایا مواریث کا سورہ نساء میں. اور بیان فرمائے نکاح اور طلاق کے احکام سورہ بقرہ میں اور سورہ نساء میں اور سورہ طلاق اور ان کے غیر میں باقی صورتوں سے. چل بنے کیا اللہ نہیں ہے
وہ اشارے جو محتاج ہے بیان کی طرف، وہ حضور قرآن پاک سمجھنے دے قانون بیان ہو رہے ہیں حضور. تعریض اشارہ، وہ اشارے جو محتاج ہیں. قرآن مجید میں جو خاص اشارے ہیں کہ جب تک وہ واقعہ نہ سمجھا جائے بات سمجھ نہیں آتی، وہاں شان نزول اور اس واقعے کا سمجھنا ضروری ہے. تو جہاں کلیہ طور پر چیزیں بیان کی گئی ہیں وہاں ضروری نہیں کہ ٹول لگائیں کہ اس کا شان نزول کیا تھا. آپ اس سے اپنا سبق حاصل کریں، بات ختم. اور سنیں ہی اور مجھ دی کھرلی چ پٹھے نے اے بھی مولی ندیم اے ارلی کوٹ تو وڈے نہیں کہ پرلی تو کہ وچکارو مجھے تو اس گال نو چھڈ تو پٹھے کھا اپنا کام کر. جی یہ جڑے ٹوکے نال کترے چھریاں رگڑیاں سن کہ کوئی نہیں دتے کنے لائے سن بجلی دے کترے کے ہاتھ نال کترے تو انہیں سارے کیساں نو چھڈ تو کی کر جڑا تیرا کام ہے. جی حضور سمجھو جی. وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا الْقِسْمَ الَّذِي تَعُمُّ فَائِدَتُهُ جَمِيعَ الْأُمَّةِ فَهَا هُنَا قِسْمٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّهُ كَانَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم سوال فَيُجِيبُ عَنْهُ. جب پہچان لیا تو نے اس قسم کو جی الذی وہ قسم کہ عام ہے فائدہ اس کا ساری امت کے لیے قیامت تک کلیے بیان کیے، احکام کے یا سابقہ تذکیر بے ایام اللہ کے اور کسی تذکیر بے آلاء اللہ کے کہ فائدہ اس کا جمی امت کو. تو پس یہاں ایک قسم آخر بھی ہے قرآن میں اور وہ کیا ہے انہو او 1 2 3 4 سنیں. اور وہ یہ ہے نمبر 1 کہ پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوال کہ سرکار سے سوال پوچھا گیا یہ کیسے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. تو اب وہاں ضروری ہے کہ وہ بات سمجھی جائے، وہ بات تاکہ وہ پوری بات سمجھ آئے. جی سمجھی ہو او پہلے نو عرفت القسم الذی فیہ ولا یحتاج کہ ایس سمجھ آ جاندی ہے اتنے ضروری نہیں ہے ایتھے ضروری ہے. جی سمجھے اگے چل آؤ. اچھا او تھلے نا مثال سوالاں دی جیسا کہ سوال کیا انہوں نے یسألونک عن الأہلہ یسألونک عن الانفال مختلف جتنے بھی یسألونک آتا ہے جی اور یسألونک عن القتال جی او اشہر حرم میں قتال کے بارے میں اور یسألونک یستفتونک عن الکلالہ تو جواب دیے گا اس سے قرآن مجید میں. جی سمجھیو او تاکاو یا واقعہ ہوا کوئی حادثہ یا زیادہ یجودو یا واقعہ ہوا کوئی حادثہ سخاوت کی اس حادثے میں مومنون نے جانیں بھی دی مال بھی لگا دی. دونوں کی کیا کر دی؟ کنہوں نے کہ کون کی تھی؟ صحابہ پاک نے. اور رک گئے پاکستانی کہ تیاں پتران دے بیاہ کرنے نے اساں پلاٹ لینا ہے اتھے فلانی جگہ تے اور رک گئے. اے منافق عملی پڑھ آئے ہو پچھے پتر حضرت علامہ توجیہ صاحب وچوں نہیں نکل سکتے اسی ہوں. اور رک گئے منافقون اور تابع ہو گئے کس کے؟ خواہشات کے. تو اس وقت پس مدح فرمائی اللہ تعالیٰ نے کن کی اور مذمت کی اور تواعد اور دھمکایا منافقین کو. ایتھے ضروری ہے کہ وہ واقعہ پڑھیا جائے. او کما واقع ذالک فی غزوہ تبوک. یار چلے مینوں نال نہ لے جا تیرا چٹیاں نے گوریاں میں تو رڑ پڑ جا سن. جی یاد ہے جی
ہے پورا تفصیل پڑھی آتا ساری جو میرے دیسی یارو اگے جی وقعوا حادثة من قبيل الغلبة على الأعداء وكف ضررهم فيمن الله تعالى بذلك على المؤمنين ويذكرهم بتلك النعمة. یا واقعہ ہوا کوئی حادثہ غلبے کے قبیلے سے دشمنوں پر اور ان کے ضرر کو روکنا. جی ایسا واقعہ پیش آیا کہ مسلمان دشمنوں پر غالب آئے اور ان کے ضرر کو روک دیا. تو پس احسان قرآن پاک میں جب یہ ایسا واقعہ ہے تو قرآن پاک میں کیا ذکر ہے؟ پس احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کس پر؟ مومنین پر، کہ اللہ نے ان کی مدد کی، وہ دشمنوں پر غالب آئے، ان کے اللہ نے ہاتھ روک دیے اور یاد دلایا اللہ نے مومنین کو، یاد دلائی بتلک النعمہ، وہ نعمت کما واقع ذالک فی غزوۃ وہ تو سارے کٹھے ہو کے آگے کھائی کڈی اور کلندری بالکل وہ تو کم از کم 3 میل دور سن جی. اگلے سال دے وچ وڑ ہے کتھے؟ مدینہ شریف اتنے کھائی کڈی جی ہے جی. ویکھے نے وڈی مسجد مساجد سبھا گئے ہو کہ کوئی نہیں؟ اتنے نال روڈ ہے پرلے پاسے سامنے وڈا، اتنے کھائی کڈی سن 95 میں گیا ادو جو موجود سی، پھر ہوں ظاہر روڈ بننا سن پھر ختم کی جی. اس پہاڑی دے ارلے پاسے مدینہ شریف ہے وہ ساری کھائی کڈی اتنے اللہ تعالیٰ مدد کی. ایک ہی پاروں للکار کے آنے دی کوشش کیتی ہے، حضرت علی انہوں اتنے پہنچایا جتنے پہنچانا سی جی جی باقی کسی نے جرت نہ پئی. پھر انیری آئی، چکھڑ آیا، پڑھی جے گل ہو تے بعد تے رضی اللہ عنہ، لیکن اس وقت وہ کافراں دی کمان کر رہا. کون؟ ابو سفیان. تے وہ کوڑے تے بہ گیا تے اڈیاں ماردا پہ، تو کوڑا تھلو بدھا ہے تے صحابہ پاک مسکرائے سونے ویکھو فرمایا ہن انہاں بھی عقل نہیں بھی تھلو کوڑا کھولنا تے ٹورے گا، بدھے نوں اڈیاں ماری جا رہے ہیں جی. موجود ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا جی. اب جب تک وہ واقعہ نہیں پڑھیں گے وہ پوری بات نہیں کھلے گی، جب تک وہ کھلے گی نہیں بات. آگے چلو پھر منع کر دیں. ینزل نازل، ٹھیک ہے، فینزل اللہ، یا پیدا ہوئی کوئی حالت، کس میں؟ مسلمانوں میں کوئی حالت پیدا ہوئی کہ محتاجی ہے تنبیہ کی طرف یا زجر کی طرف یا اشارے کی طرف، اشارہ واضح اور ایما بار لکھے اشارہ دقیقہ یا امر یا نہی، تو پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس باب میں قرآن نازل کیا. اب وہ بات بھی پڑھنی ضروری ہے کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا، کیا، تاکہ پوری بات سمجھ آ جائے جی. سنے ہی تے فما كان من هذا القبيل فلا بد للمفسر من ذكر تلك القصص بطريق الإجمال. قصص بھی ٹھیک ہے یار، احسن القصص. پس وہ جو ہیں اس قبیلے سے، پس ضروری ہے مفسر کے لیے ان قصص کے ذکر سے، لیکن بے طریق تفصیل، تفصیلاً ناممکن انج نہیں، بے طریق بھی وہ گل سمجھ آ جائے بس. اس تو بعد بھی سانو کی سبق ملیا ادھر توجہ کرو جی. جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان ذو النورین، جناب مولا علی، حسنین کریمین، سرکار کی بیٹیاں، بیٹے، سرکار کی ازواج، والدین، باقی صحابہ، صحابیات رضی اللہ عنہ. اگر فرض کرو صحابہ پاک تو بعد انہاں دے بارے جو فضیلتاں نے کوئی بندہ بیان نہ کرے، کوئی بندہ یا انہوں نے کوئی نہ مننے، میں یہ گل سے نہ سمجھتے ہوں، توجہ کرے جے، کیا انہوں نے جڑا اللہ مرتبہ دیتا ہے یا دینا ہے وہ اللہ کھول لے دا؟ کو آواز آ رہی کو نہیں آ رہی؟ او سمجھے پہ وہ مرتبہ انہوں دا ہے، وہ مرتبہ
ہے. لہذا اصل تے وے کہ سانو عبرت کی ہونی ہے بھی اے جڑا واقعہ ہویا ہے اس کو اساں عبرت کی حاصل کرنی. اسی ہن چونکہ تو اگے دسی گل بھی آنکھیں نہیں لگنا پھر اسی پورے سال دے مدرس جلسے کر لے منتخب تے فضیلتاں نو گئے اسی جفا پا لے. لہذا سیرت مصطفیٰ، سیرت صحابہ خصوصاً خلفائے راشدین کی سیرت، اس کو ہم نے اپنانا نہیں ہے، اس لیے ہم سیرت کا نام نہیں لیں گے. ایسا مسئلہ بن گیا. تاریزات، وہ تاریزات کہ محتاجی ہے بیان کی طرف. اور جب پہچان لیا تو نے اس قسم کو، وہ قسم کہ عام ہے فائدہ اس کا ساری امت کو، تو پس یہاں قسم آخر ہے اور وہ یہ ہے کہ پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوال یا پیش کیے جاتے تھے، یہ بھی معنی ہے. بس سرکار جواب دیتے تھے اس سے. مراد سرکار نے نہیں، یعنی قرآن پاک میں سرکار آئے جواب اللہ نے بھیجے تو سرکار نے وہ پڑھ کے سنایا جی اللہ اس کا یہ جواب دیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا سونیو یسألونک، آپ سے وہ یہ سوال کرتے ہیں تو اس کا یہ جواب ہے. اور سمجھے ہی اے گل قرآن شریف دی چلتی پئی ہے یا واقعہ ہوا حادثہ. سخاوت کی اس حادثے میں مومنون نے اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ اور رک گئے. منافقون اور تابع ہو گئے خواہشات کے. پس مدح فرمائی اللہ تعالیٰ نے مومنین کی اور مذمت کی، منافقین کی، اور دھمکایا ان کو بھی تھوڑے نال انج ہونا ہے جڑا تسی کم کر رہے ہو جی. یا واقعہ ہوا حادثہ دشمنوں پر غلبے کے قبیلے سے، دشمنوں کے ضرر کو روکنے کے قبیلے سے. تو پس احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مومنین پر اور یاد دلائی اللہ تعالیٰ نے مومنین کو وہ نعمت یاد دلائے. چوتھا بار نہیں پڑھے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. وہ تو پچھلے سال تھوڑے جے ساجے تساں تے تانوں ایڈی مدد دیتی، فرشتے بھیجے اساں جی. اللہ اکبر. یا پیدا ہوئی من کرو حالت کہ محتاجی ہے تنبیہ کی طرف یا زجر کی طرف یا اشارے کی طرف یا اشارے خفیہ کی طرف یا امر کی طرف یا نہج کی طرف. پس نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن اس باب میں ان سارے میں. پس وہ جو ہیں اس قبیلے سے، یعنی جنہ وچ اے بغیر دسیوں وضاحت نہیں ہوندی، پس ضروری ہے مفسر کے لیے ان قصص کے ذکر سے، لیکن بطریق الاجمال. جی ہو کہ محتاجی ہے دھیان کی طرف، اور جب پہچان لیا تو نے اس قسم کو، وہ قسم کے دو میں لالے پھر چلے گئے نوگی تھے دو میں یہاں قسم آخر ہے چٹ کو بیٹھے نہیں ہے کہ پیش کیے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوال اور سرکار جواب دیتے اس سے. یا واقعہ ہوا کوئی حادثہ کہ سخاوت کی اس حادثے میں مومنین نے اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ اور رکے منافقین اور تابع ہو گئے خواہشات کے. پس مدح فرمائی اللہ تعالیٰ نے مومنین کی اور مذمت کی منافقین کی اور دھمکایا ان کو. یا واقعہ ہوا کوئی حادثہ دشمنوں پر غلبے کے قبیلے سے اور ان کے نقصان کو روکنے کے قبیلے سے. پس احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مومنین پر اور یاد دلائی ان کو وہ نعمت. کیا پیدا ہوئی کوئی حالت، ایسی حالت کہ محتاجی ہے تنبیہ کی طرف یا زجر کی طرف یا اشارے کی طرف یا اشارہ دقیقہ کی طرف یا امر کی طرف یا نہج کی طرف. پس نازل فرمایا قرآن اللہ تعالیٰ نے اس باب میں. پس وہ جو ہے اس قبیلے سے پس ضروری ہے مفسر کے لیے ان قصص کے ذکر سے بطریق الاجمال. شاہ جی چند ایک مثالاں پیش کر دے جے جی. وقد واردت التعریضات بقصة غزوة بدر في سورة
سورة الأنفال وبقصة غزوة أحد في سورة آل عمران بسم اللہ الرحمن وبقصة الرحیم غزوة الخندق في سورة الأحزاب وبقصة بسم اللہ الحديبية في سورة الفتح وبقصة بني النضير في سورة الحشر وجاء الحس والتحديد على فتح مكة وغزوة تبوك في سورة البراءة برات آگے چل جاتا ہے جی. شاہ جی چند ایک مثالیں دیتے ہیں کہ بھی یہاں بھی ان جگہوں کو نوٹ کر لیں، جب وہاں پہنچیں تو پھر اس واقعے کا ٹو لگائیں. پھر ہر جگہ نا شان نزول پہ الف لام میم کا شان نزول کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا شان نزول کیا ہے، اور ہدی للمتقین کا شان نزول کیا ہے. اس کام میں نہ لگ جاؤ گے. اب اور امثلہ ان کی اور تحقیق وارد ہیں تاریزات غزوہ بدر کے قصے کے ساتھ سورۃ الانفال میں. کس میں؟ اور وہ پچھوتف پا کے پیچھے کی وقد واردت بے قصہ غزوہ احد سورہ آل عمران میں. کس میں؟ عمران میں جڑی شروع ہے. آل عمران شروع ہے. ٹھیک ہے گل پھر جمن پڑھ دیں. اچھا بسم اللہ بسم اللہ. اور واقعہ تاریزات غزوہ خندق کے قصہ کے ساتھ سورۃ احزاب میں اور صلح حدیبیہ کے قصہ کے ساتھ تاریزات موجود ہیں. کس میں؟ غزوہ بنی نذیر تے ندیر کے غزوہ کے ساتھ تاریزات موجود ہیں. کس میں؟ اور آئی ہے ترغیب اور تحرید فتح مکہ پر اور غزوہ تبوک پر جو ترغیب دلائی گئی، فتح مکہ پر ترغیب دلائی گئی، وہ اشارے آئے ہیں. کس میں؟ سورہ برات میں آئے ہیں. تو وہ پڑھیں گے تو بات پتہ چلے گی. وواردت الإشارة إلى حجة الوداع في سورة المائدة وجاءت الإشارة إلى قصة زواج زينب رضي الله تعالى عنها في سورة الأحزاب وإلى تحريم السرية في سورة التحريم وإلى قصة الإفك في سورة النور وجاء ذكر استماع وفد الجن تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الجن والأحقاف وذكرت قصة مسجد الضرار في سورة البراءة وأشير إلى قصة الإسراء في أول سورة بني إسرائيل. اور وارد ہے اشارہ حجۃ الوداع کی طرف. کس میں؟ سورہ تو وہاں حجۃ الوداع کا واقعہ وہ حدیث سنائی جائے. اور آیا ہے اشارہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے قصے کی طرف. کس میں؟ سورہ جی اکیاں پڑھ دے پہ ہوں کہ 20 پارہ ہے وہ سوچاویں گے ساری تفسیر. اور آیا ہے اشارہ تحریم سریہ کی طرف سورہ تحریم میں. جی سریہ لونڈی کو اپنے پاس رکھنا. وہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. وہ سیدہ حفصہ پاک آ گئی ہے نا، واقعہ سنیا جی. تو وہ پھر بھی وہ بھی ادھر اشارہ ہے کہ مطلب لونڈیاں کو رکھنا بھی منع نہیں بھئی. یہ مطلب بھی وہ اشارہ آیا تو پھر بھی سونے تو قسم دا کفارہ دیو تو تواڈے واسطے حلال نے جی. سنے ہی وہ سورہ تحریم اس میں ساری بات آوے گی جی. تو لہٰذا بھی اب وہ واقعہ جاننا ضروری ہے کہ واقعہ کیا ہوا تھا جس وقت یہ بات ہوئی تھی جی. اور آیا ہے اشارہ قصۃ الافک کی طرف سورہ نور میں. اب وہاں ضروری تھا کہ منافقوں کی وہ بدتمیزی بیان کی جائے، وہ ہار گمنے والا واقعہ، پھر وہ پوری وہ بات ضروری ہے کہ ان کو بیان کیا جائے، ان کو بیان کیا جائے. یہ تو ضیاء القرآن پڑھو نا بزرگاں التزام کیتا ہے نا جگہوں تے. اس تو علاوہ نہیں، اس تو علاوہ وہ سمجھا دینے کہ یہاں کیا سمجھایا جا رہا ہے، کیا توجہ دلائی جا رہی ہے. اور آیا ہے
ہے ذکر جنوں کے وفد کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت کو سننا، یہ سورہ جن میں، تو وہاں بھی واقعہ بیان کیا جائے کہ وہ کس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اور سورہ احقاف میں بھی ہے۔ اور ذکر کیا گیا قصہ مسجد ضرار کا سورہ برات میں، جی اوتھے ضروری ہے کہ بھی منافقہ نے ایک مسجد بنائی سی فلانی جگہ تو انہوں دی غرض ہے سی، تو قرآن پاک کے ساری غرضیں انہوں نے بیان کی تھیں جی، سنیں جی۔ اور اشارہ کیا گیا ہے قصۃ الاسراء کی طرف بنی اسرائیل کے، سورہ بنی اسرائیل کے اول میں، آگے جی سمجھیں تو اے وے کہ جڑا ہے نا سبحان الذی اسرا بعبدہ، مسجد اقصیٰ تک اس کا نام قرآن میں اسراء ہے، کیا نام ہے؟ مسجد اقصیٰ سے آگے عرش تک، پھر اس سے آگے اس کا نام معراج ہے، اس کا نام آگے جیسے اور قرآن نے بیان کیا تھا اسراء، یار انے ہو، یہ اسراء جو ہے نا یعنی اسراء، یہ کہاں سے ہے؟ مسجد حرام سے، اس کو قرآن نے فرمایا یہ اسراء ہے، اس سے اگلا جو حصہ ہے وہ معراج ہے جی، وہ معراج ہے جی۔ تو یہ اشارہ ہے کس میں؟ سورہ اسراء کے اول سورہ بنی اسرائیل میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد۔ اب ضروری ہے کہ اس کے مطابق جو حدیثیں ہیں وہ ساری سنائی جائیں، اور یہ کیا مسئلہ تھا جب معراج ہوئی تو یہ سارا جی، لیکن انج بھی نہیں کہ 300 صفحے دی کتاب پڑھ دیو تو 20 سال جمعہ صرف ایسے تھی پڑھانا ہے، اور کوئی نماز روزہ اور کوئی دسنا ہی کوئی نہیں جی 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 جی۔ یہ مقررین بھی پنجابی چاہتے ہیں بھی ایڈے، میں انہوں نے کیا آکھا، انہوں کو مسئلہ پوچھو تانوں اج تک نماز دے مسئلے نہیں پتا چلے، وہ اور بڑے مسئلے بیان کر رہے ہیں جی، تسی جی وضو نہیں لگے پھر دے ہو جی، بندے دبک کے بہ جاتے۔ میں کتنے بار سنے نا بدماشاں کو جی کہ بدماشی کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پتہ ہے جی جی رکا کسے بھیج دیتا تو انہوں نے کہنا میں تو رکے تو جواب دینے نا، کمیٹی والے پیسے دیتے میں جڑی انہیں کیا میں وہ تقریر سنانی ہے جی جی، انہیں کہا سی بھائی شعر پڑھنے نے جی جی، کیوں مولوی جی بولو خدا آخیا نہیں سی جی، ہاں جی آخیا سی جی، تو سنو پھر شعر آیا جی بابا جی اگے حاضل شاہ جی فرماتے ہیں یہ آیات جڑی ہوں دسی ہیں نا تینوں ساریاں، یہ احکام کی آیات نہیں ہیں، یہ علم الاحکام نہیں ہیں، بلکہ یہ تذکیر بایام اللہ کی آتے ہیں۔ سارے جڑے واقعات ہیں کی نے وہ وقائے یہ ان کی آیات ہیں جی۔ وہذا القسم مجزت، شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ قسم آیات کریمہ سے جنہ وجہ تاریزہ نے شو، یہ فی الحقیقت تذکیر بایام اللہ کی انواع میں سے ایک نوع ہے، اور کہ انہاں وچ وقائع بیان کیتے گئے نا، تو یہ پھر کی ہویا تذکیر، یہ انہی کی قسم سے ہیں، وکھریاں کیوں کیتیاں، لیکن جب کہ ہے حل اشارات کا ان میں موقوف قصے کے سما پر، وہ اشارے تب سمجھ آئیں گے جب پہلے پورا قصہ بیان کیا جائے، اس لیے ممتاز کیا گیا ان تذکیر بایام اللہ کی انواع کو ان کے باقی اقسام سے، وگرنہ یہ بھی جتنا کچھ بیان ہوا ہے نا ابھی امثل، یہ سارا کیا ہے تذکیر بایام اللہ، لیکن ان میں اشارے ہیں، جب تک وہ اشارہ سمجھ نہیں آئے گا وہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ چلو مولی ان کے امثلہ اور تحقیق وارد ہیں، تاریزات عبارت متعلق کرنے سارے غزوہ بدر کے قصہ کے ساتھ سورۃ الانفال میں، اور غزوہ احد کے قصہ کے ساتھ سورہ آل عمران میں۔ بسم اللہ الرحمن، اور غزوہ خندق کے قصہ کے ساتھ کیا ساتھ بشارہ
وارد اشارہ سورہ احزاب میں اور صلح حدیبیہ کے قصہ کے ساتھ، سورۃ الفتح میں اور بنی نضیر کے غزوہ کے ساتھ، سورۃ الحشر میں گل مک گئی اور آئی ہے حث اور تحرید، ترغیب دلانی فتح مکہ پر اور غزوہ تبوک پر سورۃ البراۃ میں، اور وارد ہے اشارہ، اس حسب انداز بدلایا نا، انہوں نے فارسی لکھی تھے جنہیں بنایا مولانا صاحب نے، انہوں نے پھر بھی لفظ نمے نمے لے آندے بھئی، اور وارد ہے اشارہ حجۃ الوداع کی طرف ہے سورۃ المائدہ میں، اور آیا ہے اشارہ سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے قصہ کی طرف، بعد میں سرکار کی زوجہ پاک بنی ہیں پلوے، سورۃ الاحزاب میں، اور آیا ہے اشارہ سوریہ کی تحریم کی طرف، سورۃ التحریم میں، بے لونڈیاں حرام نہیں، یہ مطلب ہے، اور آیا ہے اشارہ قصۃ الافک کی طرف، اور تہمت او سبحانک ھذا بہتان عظیم سورۃ النور میں، اور آیا ہے ذکر جنوں کے وفد کے سننے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سورۃ الجن میں اور احقاف میں، اور ذکر کیا گیا ہے قصہ مسجد ضرار کا سورہ برات میں، اور اشارہ کیا گیا ہے قصۃ الاسراء کی طرف، سورہ بنی اسرائیل کے اول میں، یہ آیات تذکیر بایام اللہ سے ہیں، اور یہ قسم آیات کریمہ سے، آج ہون ترجمہ نہیں کرا رہا سارا، حقیقت میں تذکیر بایام اللہ کی انواع میں سے ایک نوع ہے، لیکن جب کہ ہے حل اشارات کا ان آیات میں موقوف قصے کے سما پر، تے باقیاں دا گل کوئی نہیں ہے گی، تو ممتاز کیا گیا ان آیات کریمہ کو اپنے باقی اقسام سے۔ جی اشارات کی امثلہ اور تحقیق وارد ہیں، اشارات غزوہ بدر کے قصہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران میں، اور غزوہ خندق کے قصہ کے ساتھ سورۃ الاحزاب میں، اور سورہ حدیبیہ کے قصہ کے ساتھ سورۃ الفتح میں، اور بنی نضیر کے غزوہ کے ساتھ سورۃ الحشر میں، اور آئی ہے ترغیب فتح مکہ پر اور غزوہ تبوک پر سورۃ البراۃ میں، اور وارد ہے اشارہ حجۃ الوداع کی طرف سورہ مائدہ میں، اور آیا ہے اشارہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے قصہ کی طرف سورۃ الاحزاب میں، اور سوریہ کی تحریم کی طرف سورۃ التحریم میں، اور آیا ہے قصہ عفق کے، اور آیا ہے اشارہ عفق کے قصہ کی طرف سورہ نور میں، اور آیا ہے ذکر جنوں کے وفد کے سننے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کو سورہ جن میں اور سورہ احقاف میں، اور ذکر کیا گیا ہے قصہ مسجد ضرار کا سورۃ البراۃ میں، اور اشارہ کیا گیا ہے قصۃ الاسراء کی طرف سورہ بنی اسرائیل کے اول میں۔ یہ آیات ہیں، یہ آیات تذکیر بایام اللہ سے ہیں، اور یہ قسم آیات کریمہ سے حقیقت میں ایک قسم ہے تذکیر بایام اللہ کے انواع سے، اور لیکن جب کہ ہے اشارات کا حل ان میں موقوف قصہ کے سما پر، تو امتیاز ممیز کیا گیا ان آیات کو ان کے باقی اقسام سے۔ بسم اللہ۔